میں ان کو یعنی ان پہ نظر ثانی کر لوں، تو بس جتنا ممکن ہوا میں نے کیا، اور باقی جو ہے وہ جو کہتا ہوں جو ہے وہ میں نے اس کو شائع کیا ہے۔ اس وقت میں عرض کرتا ہوں جی، اب میں وہاں پہ پہنچایا تھا نا، یعنی ہمیں تاریخ جموں کی کیوں ضرورت ہے؟ جموں اس سلطنت کا نام ہے جس میں جو ہے وہ یہ لداخ سے لے کے وہاں ہنزا تک۔ اب میں کہاں پہنچا تھا جی؟ میں 1852 میں چلاس کو فتح کیا، پھر اس کے بعد 60 میں گلگت کو فائنلی فتح کیا، اور پھر 1863 میں یاسین کو فتح کیا، یاسین کے ساتھ تنگیر کو بھی فتح کیا، اور پھر اس کے بعد 66 میں اس کو دریل کو فتح کیا جی 66 میں۔ پھر اس کے بعد انگریز آیا نا، وہاں سے میں تھوڑا سا بھی لگ گیا تھا نا۔ انگریز آئے جی، وہاں گلگت ایجنسی بنائی، تو گلگت ایجنسی میں انگریزوں کے پاس کوئی فوج الگ سے نہیں تھی جی، ان کے پاس 16 آفیسر تھے انگریز۔ اور اب گلگت کو جو ہے وہ گلگت جب انہوں نے آدھا جو ہے وہ لیز پر لیا انگریزوں نے، تو جو ریمیننگ پارٹ آف گلگت جو استور کا علاقہ تھا اس سے متصل کچھ اور بھی تھے، تو اس کو جو ہے ضلع گلگت کا نام دیا، اس کو جو ہے وہ گلگت ایجنسی کا نام دیا۔ یہ ضلع گلگت، اور ضلع گلگت جو ہے وہ اس کا حصہ تھا بنجی، اور بنجی میں جو ہے وہ ریاستی فوج وہاں پہ رہتی تھی جی۔ یہ جو اپر اور لوور جو وہ کیمپس ہیں نا، یہ جی چھاونی کے، تو یہ اس طور کے بنائے ہوئے ہیں، وہاں پہ ان کی فوج رہتی تھی، اور ایک بریگیڈیئر رہتا تھا جی، مکمل فوج ہوتی تھی، اور ایک بریگیڈیئر جو ہیڈڈ بائی ایک بریگیڈیئر جی۔ ریڈ کلف تو نہیں تھا نا، اچھا درمیان میں رہا ہوگا جی جی، لیکن یہ نہیں، کرنل ڈیورن جو ہے وہ موٹیمر ڈیورن ہے نا، وہ اس کا بڑا بھائی تھا۔ یہ جو یہاں الجرنن ڈیورنٹ، یہ پولیٹیکل ایجنٹ تھا آپ کا، اس کے ساتھ 15 آفیسرز اور تھے انگریزوں کے، لیکن نفری کوئی نہیں تھی۔ نفری جو ہے یہ انہی سے کام لیتے تھے، یہ جو بنجی میں جو ڈوگرا فوج تھی نا، وہ اور وہ بریگیڈیئر اور جو آفیسرز تھے اسی سے کام لیتے تھے۔ تو اس کو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جی دسمبر 1891 میں نگر کو فتح کیا، اس میں انگریز آفیسرز 16 تھے، اور پھر جو ہے وہ بریگیڈیئر تھا اس کا، اور پھر ان کی نفری تھی۔ لیکن گلگت کا یہ صورتحال تھی، چونکہ اوورآل ملکیت تو مہاراجا کی تھی نا، اس لیے انگریزوں کے جھنڈے کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ وہاں پہ ڈوگروں کا جھنڈا بھی جو ہے گلگت میں وہی لہرا رہا ہوتا تھا۔ تو یہ یعنی اوورآل دونوں کی حکومت شو کرنے کے لیے نا، تو یہ دسمبر 1891 میں نگر کو فتح کیا، اور 6 جنوری 1892 کو ہنزا جو ہے وہ ٹوٹلی فعال ہو گیا جی۔ وہاں پہ میں یہ مختصر سے اس میں یعنی وہ ہنزا ختم ہو گیا، ہنزا یعنی فتح ہو گیا۔ اس طرح سے 1834 میں جو پرک سے شروع ہوا تھا ان کے فتوحات کا سلسلہ، یہ جنوری 1892 میں ہنزا کے فتح کے ساتھ جو ہے تکمیل کو پہنچتا ہے۔ لیکن اس سے آگے جو ہے 1895 میں چترال بھی فتح ہوتا ہے، پھر انہی فوجوں کے ذریعے سے۔ دا اسٹوری آف مائنر سیج ایک بڑی وہ مشہور کتاب ہے، وہ پڑھ لیجئے، بڑا دلچسپ کتاب ہے۔ تو وہ لیکن اس کا چونکہ وہاں تک تو انگریز آ گئے تھے نا، تو اس کو چترال کو انگریزوں نے جموں میں شامل نہیں کرایا، یہ مالاکنڈ ایجنسی میں شامل کیا۔ جیسا اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ دس واز دا باؤنڈری ایجنسی اور گورنمنٹ جو خالصہ سرکار کے علاقے تھے، اس میں دریائے سندھ کو باؤنڈری مانا گیا کہ دریائے سندھ کے مغربی علاقے وہ اسٹیٹ کے پاس رہیں گے، اور مشرقی علاقے گلگت وغیرہ کو ایجنسی کا رہیں گے۔ یہ کس ایگریمنٹ کے تحت؟ یہ ان کا ایک وربل ایگریمنٹ تھا کہ دریائے سندھ کے مغربی جیسا استور اور بلوچستان گلگت ایجنسی کا حصہ نہیں ہوں گے، جبکہ گلگت اور نہیں تھا، نہیں بلتستان سے تو خیر وہ اس ایجنسی کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں، لیکن گلگت کا جو استور کا علاقہ رہتا ہے نا، نہیں وہ بھی شامل نہیں تھا۔ وہ جو ہے ان کے پاس ضلع گلگت اور وہ ایجنسی جی ایریاز جو ہے اس کا حد فاصل دریائے سندھ ہی تھا جی جی۔ تو وہ یہاں اس میں بنجی میں نا،
गोहनजी में जो रियासती जो फौज रहती थी ना, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट। अब आपको मैं अर्ज करता हूँ ना, 1852 में गोहरामान ने डुगरों को शिकस्त दे के गिलियत पे कब्जा किया था। 1860 तक जो है गोहरामान की हुकूमत रही। उसके मरने तक डुगरों को फिर हिम्मत नहीं हुई वहाँ दोबारा जो है वो गिलियत पे हमला करने का। वो इसीलिए कि जी वो उनकी जो है, इसके बावजूद ना गिलगित जो है वो गोहरामान के पास था, इसके बावजूद 1852 में जो है वो इन्होंने वहीं से जाकर जो है वो चलास को पता किया। 1852 में ही, उस शिकस्त के बावजूद जो 1852 में ही गोहरामान के हाथों इनको हुआ। 3-4 दफा हमला करने की शिकस्त हुई, 3-4 के बाद फिर कामयाब हो गए चलास को। नहीं, चलास को ना, खैर वो तो उसके चलास की आखिरी बगावत नहीं, चलास की आखिरी बगावत हुई है 1893 में। 1893 के बाद फाइनली जो है वो ये अंग्रेजों ने, यानी या आप डुगरों ने कहें, आप डुगरों ने जो है फाइनली सर ये यासीन और तांगीर में एक मुआहदा हुआ है कि जिसकी रूह से तांगीर के लोग यासीन में आके घास चराई करने और मवेशी लाने के मिजाज थे और रिश्तेदारियों का शादी ब्याह का तंगीर और यासीन है ना। जी अच्छा जी, बिल्कुल जी। चरागाह चूंकि मिलती है, एक मुआहदा मेरी नजर से गुजरा, उस वक्त एक मुआहदा हुआ कि ये चरागाहें इस्तेमाल करेंगे। असल में ना वहाँ पे 4 जमहूरियतें रही हैं, हमारे आम लोगों की समझ से बाहर है। आज भी अगर मैं आपको अर्ज कर दूँ कि जी 4 जमहूरियतें अलग थी चलास में। एक गोर का एरिया है, एक जो है वो चलास ख़ास है, और एक वो दारेल और तंगीर है। ये 4 एरिया ना वहाँ पे मेरा लगता ये है, वो एक हमारे रज़ा साहब ने किताब लिखी है ना, वो क्या उस राजगी का बादशाहत का सिलसिला ख़त्म होने के बाद इन्होंने फिर दोबारा किसी को बादशाह नहीं तस्लीम किया, लगता ये है। वो इसलिए कि जी उनका जरगा जो है वो अब जो पठानों के साथ मुतसिल है ना, तो वो जरगा सिस्टम जो है वो आया हुआ है। तो जो जितने भी फैसले होते थे वो जरगा वाले करते थे ना। जरगा में एक बार कोई चीज़ डिसाइड हो गई तो वो फाइनल थी वही। अब किसी बादशाह की, किसी राजे की, किसी की जो हुक्म की कोई ज़रूरत नहीं है। अब 4 जमहूरियतें, अंग्रेज़ों के दौर में भी वो जमहूरियत ही लिखते हैं। अब द गिलियत रिबेलियन आप पढ़ लीजिए ना, वो मेजर ब्राउन की किताब, उसमें भी जमहूरियत ही लिखते हैं वो लोग। 4 जमहूरियतें हैं, वो हमारी कम से कम समझ से बाहर है। कुछ सवालात के लिए हम सर हाजरीन से भी वो करते हैं, जिनके ज़हन में कोई सवाल हो इस किताब के हवाले से, जितनी गुफ्तगू अब तक हो चुकी है उन मौज़ूआत के हवाले से, तो आप कर सकते हैं। सर मेरा नाम गुलाम सर, इस पे जो किताब उसने कल्चर हिस्ट्री हेरिटेज पे जो लिखी है आज अहमदुल्लाह, और आज के दौर की कल्चर हेरिटेज उससे कितनी कंपेयर करते हो, कितनी उससे मुकाबलतन आइडेंटिकल है, सही है, या उसने इसका सही अहाता किया नहीं? असल में देखें जी, उस वक्त भी उनको मैं उनको ना, मेरा ख्याल है हशमतुल्लाह को अगर आप गिलगित बल्तिस्तान की तारीख से अगर इस आदमी को आपने निकाला तो बाकी रहता है ज़िर, ये कुछ रहता ही नहीं है। जो कुछ है हम यानी इस आदमी के यानी मरहूम मिन्नत हैं हमारे पास। मैं बार बार सोचता हूँ, बल्कि मैं अपने दोस्तों को कहता भी हूँ, अगर यह आदमी ये काम न करता हमारे पास आज कुछ भी नहीं होता। रिटर्न में तो कुछ भी नहीं था। यानी मैंने अब तारीख लिखी है तो मेरा जो मेडिवल हिस्ट्री है ना, जो मेरी मेडिवल एजिस की हिस्ट्री है, कुरून वस्ता वाली जो है बल्तिस्तान की तारीख है, इसका स्ट्रक्चर जो है इसी पर है। अलबत्ता इतना मैंने ज़रूर किया है, जो मवाद उनको नहीं मिला था वो इसमें इंसर्ट किया है। और दूसरा जो है इनकी कुछ यानी फाश गलतियाँ थी, उनको मैंने तस्हीह की। यानी वो यानी उन लोगों को पता चलेगा जिन्होंने दोनों किताबें, मेरी किताबें पढ़ी होगी ना, ये भी पढ़ी होगी, तो फिर जो है उसको समझ में आ जाएगा कि जी मैंने कहाँ जो है वो उनकी गलतियाँ तस्हीह की हैं। इवन हमारे जी एक मेरे दोस्त मरहूम जो हैं, वो मेरे भाई शहीद अब्बास काज़मी साहब, उन्होंने इसी से एक गलतफहमी, उनके एक गलतफहमी को उसी को जो है अपनी किताब में लिखा है। फिर उसको जो है वो पेशावर वो क्या जी टीवी ने, पेशावर टीवी ने जो है उसको ड्रामा बनाया, बो मरियम का किस्सा। जी बो मरियम वाला किस्सा ना, देखें मैं अर्ज़ किया ना जी, यहाँ पे एक वाक़ा ऐसा हुआ है, घर से जो है वो हमला करते लोग
پھر کبھی کبھی فتح ملتی کبھی شکست ملتی. تو ایک دفعہ راجہ اسکردو کو شکست ہو گئی ہے. تو پھر فاتحین نے کہا کہ جی ایک لڑکی جو ہے روزانہ وہ ہر سالانہ بیس پہ جو ہے وہ ہمیں چاہیے. تو انہوں نے جو ہے وہ دیکھا تو اسی سال جو ہے وہ ایک ایسی لڑکی ڈھونڈ لی ہے کہ جس کا شوہر جو ہے وہ کوئی گونگا ٹائپ کا تھا. تو وہ لڑکی جو ہے کہ قصہ ہے جی یہاں کا. اب کیا کیا ہے جی, اب تاریخ کشمیر میں ایک واقعے کا ذکر ہے. وہ یہ ہے جی, وہ حاجی کریم داد خان ایک کشمیر کا جو ہے وہ گورنر افغانوں کی طرف سے, پٹھانوں کی طرف سے وہ گورنر تھا حاجی کریم داد خان جی. یہ 1887 سے یا 1787 سے کوئی 8-10 سال جو ہے وہ گورنر رہا ہے. اس کے دور میں ایک واقعہ ہوا ہے جی. وہاں وہ کشمیر کا گورنر تھا نا, تو کشمیر سے اس نے فوج بھیج دی ہے ادھر. تو اب تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ جی اسکردو کے مراد خان کو جو ہے زیر کر لیا. اب اسکردو کے مراد خان کو زیر کر لیا, اور جو ہے اس کے فتح کے وہ شادیانے جو ہے جب خبر جو ہے وہ آگے پٹھانوں کو دے دی, وہاں افغانوں کو دے دی, تو انہوں نے بہت بڑا وہ منایا. پھر اس کو جو ہے وہ کوئی خطاب بھی دیا, بڑا انعام بھی دیا. وہ اس طرح کے ایک واقعہ ہے. اب یہ ہے جی بوم مریم والا ڈاکومنٹڈ نہیں ہے نا, تو اس لیے اس کے سن کا جو ہے وہ کوئی وہ نہیں ہے. لیکن وہ یہ چیز ایکسیپٹڈ ہے, فار گرانٹڈ ہے کہ جی یہ واقعہ ہوا ہے. کس دور میں ہوا ہے یہ نہیں پتہ, ٹھیک ہے نا جی. اب ایک دوسرے واقعے کا ایک ذکر ہے اس میں, وہ یہاں یہ اس کو فتح کرنے کا, وہ تو ڈاکومنٹڈ ہے, اس کا سن بھی مقرر ہے. جی جی. تو پھر جو ہے اس کو ہمارے عباس کاظمی نے اس کو اسی کے ساتھ ملایا ہے. ہاں جی, وہ ایک کوئی کسی مضمون میں اس نے لکھا ہے. تو اس پہ انہوں نے پھر میرے خیال ہے بناد الآفریدی نے بھی شاید کچھ اس طرح کا کوئی چیز, جی اس نے بھی کچھ لکھا ہے. تو انہوں نے جو ہے اس پہ ایک ڈرامہ بنا کے نا ایک سیریل چلایا ہے جی, وہ ٹی وی اس پہ پشاور پہ جی. تو اب میں نے کیا کیا جی, اب میں نے ایک تحقیق کرنی تھی نا, تو یہ تو دو اس کو یہ جڑتے ہیں یا نہیں جڑتے ہیں. میں نے ثابت کیا کہ جی اس دور میں جو ہے مراد خان نامی جو ہے یہاں پہ کوئی گزرا ہی نہیں آپ کا. جی جی, یہاں اسکردو میں, جی نہیں اسکردو میں کوئی مراد نہیں, وہ مراد خان نہیں, مراد خان استور کا تھا نا. جی مراد خان استور کا تھا. جی بالکل جی. یعنی استور کا راجہ یہاں بلتستان میں وہ اس کی گورنر کی حیثیت رہی ہے. بالکل ایسی حیثیت جس طرح سے راجہ خرمن کی حیثیت تھی, راجہ روندو کی حیثیت تھی, راجہ شیر کی حیثیت تھی, راجہ خپلو کی حیثیت تھی. بالکل ایسی ہی حیثیت جو ہے وہ وہاں وہ استور کی تھی نا. وہ بھی مکمن ہی تھے نا, استور میں مکمن ہی تھے. تو میں نے ان کو سن دیکھا تو حاجی کریم داد خان کا تو سن معین ہے, وہ 1700 فلانے سے 1700 فلانے تک جو ہے وہ مقرر ہے, یہ ڈاکومنٹڈ ہے نا. تو پھر اس کے بعد میں نے اس طرح کی تصحیح کی ہیں, یعنی اس کا کوئی اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. جی میرا نام ذیشان کریم ہے. میرا سوال ایک وائڈلی ایکسیپٹڈ ایک نیریٹو ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ انگریز کا گلگت بلتستان میں آنے کا ایک بہت بڑی وجہ کہ یہ بتائی جاتی ہے رشیا. ہم سب جانتے ہیں کہ بلتستان میں ان کے آنے کی وجہ تو معاشی استحصال تھا. اس زمانے میں پوری دنیا کا 26% GDP ہندوستان کا تھا, اور انگریزوں کے جاتے جاتے وہ 2% رہ گیا تھا. تو اس بیانیے کو ہم سب نے بھی ایکسیپٹ کیا, چونکہ رشیا کا خوف تھا تو انگریز یہاں پہ آئے. لیکن اس کا ایک کاؤنٹر نیریٹو بھی ہے جس پہ ہمارے کچھ دوست تحقیق بھی کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ جو جنگ آزادی تھی, جنگ آزادی کی جو تحریک تھی, وہ جب مستحکم ہوئی تو آپ کو پتہ کہ محکوم جو قوم ہوتی ہے وہ فتویٰ نہیں دے سکتی جنگ آزادی کی. تو اس میں یہ جتنی بھی آزاد ریاستیں تھیں ان کے ساتھ جو شاہ اسماعیل شہید تھے ان کی خط و کتابت تھی. تو اس میں ایک ہمیں نقل یہ مہتر جو ہیں چترال کے, ان کے ساتھ شاہ اسماعیل شہید کی خط و کتابت ملی ہے, جس میں انہوں نے کن کی خط و کتابت ملی ہے؟ شاہ اسماعیل شہید جو تھے, جو اچھا ٹھیک ہے فرمائیے نا. تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جو آزاد ریاستیں ہیں وہ جنگ آزادی میں ان کا ساتھ دیں,
اور ان آزاد ریاستوں سے وہ فتویٰ نکالیں تاکہ پورا ہندوستان جو ہے انگریزوں کے خلاف جہاد کے لیے تیار ہو جائے. تو جب یہ آپ کو پتہ ہے کہ جنگ آزادی کی تحریک کسی وجہ سے انگریزوں کو پتہ چل گئی، تو اس میں یہ جو خط و کتابت گوہرمان کے ساتھ، مہتر چترال کے ساتھ اور میر افروزہ کے ساتھ ان کی جو خط و کتابت ہوئی تھی آزادی کی تحریک میں ساتھ دینے کے لیے، تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وجہ سے انگریز یہاں آیا، چونکہ معاشی طور پہ یہ ایک کمزور علاقہ تھا. تو اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ اس میں دیکھیں جی آپ نے صحیح فرمایا، لیکن یہاں پہ یہ ہے شاہ اسماعیل شہید جو ہے وہ کب، وہ واقعہ جو ہے 1831 کا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تو مانتے ہیں نا آپ جی. اور 1831 میں یہ کوئی تحریک جو ہے وہ چل ہی نہیں رہی تھی یہاں پہ. ہندوستان میں چل رہی تھی نا سر. میں عرض کرتا ہوں ہندوستان میں کہاں چل رہی تھی؟ دیکھیں سنیے نا ہم ایک تو ہوتی ہے نا بیٹا، دیکھو ہماری خواہش ہوتی ہے حالات اس طرح سے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اب دوسرا یہ ہوتا ہے حالات، یہ 1831 میں جو شاہ اسماعیل وہاں پہ شہید ہوئے ہیں بالاکوٹ میں، ٹھیک ہے نا جی. اب 1831 کو آپ دیکھ لیجئے تو پھر جو ہے کہیں پہ کوئی تحریک چل ہی نہیں رہی تھی. وہاں پہ تو اس طرح کی تحریک چل رہی تھی، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، وہ ہمارے بڑے دوست جو ہیں وہ ناراض بھی ہوتے ہیں اس طرح سے. ایک آدمی مجھے ایک یہاں وہاڑی کا کوئی سرجن تھا، اس میں کوئی ہمارے شاعر وائر پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، شاعروں نے ایک دن مجھے بلایا کہ جی شام کو جو ہمارے ایک ادیب آئے ہوئے ہیں وہاں سے، تو آپ نے ضرور کھانے پہ آنا. میں کھانے پہ گیا. آپ دیکھیں نا پاکستان کو تو آپ مانتے ہیں نا ہم سب، ہمیں دیکھو جو آئینی سٹیٹس نہیں دیا ہے، یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، وہ اپنی جگہ، لیکن دیکھیں گلے اپنی جگہ، لیکن یہ کیا فیکٹ نہیں ہے. جو کچھ میں اگر پاکستان نہ ہوتا نا، میں اس سیٹ پہ نہ ہوتا، مجھے بالکل بھرپور احساس ہے. اب کیوں ایک مائنس پوائنٹ پہ جو ہے ہم نے اپنے آپ کو جمع کیا ہوا ہے. اگر یعنی وہ آپ کو آئینی سٹیٹس ملتا ہے تو 2-4 تیز ترار لوگوں نے جو ہے وہ سیٹیں لینی ہیں نا، اور تو یعنی ان کی تنخواہیں چلیں گی، ان کو فائدہ ہوگا. اور کیا آپ کو کیا یعنی معاشرے کو کیا ملنا ہے؟ معاشرے کو روڈ چاہیے، وہ ملا ہوا ہے. الیکٹریفیکیشن چاہیے، وہ ہوا ہے. معاشرے کو جو ہے وہ کالج چاہیے، یونیورسٹی چاہیے، اسکول چاہیے، ہاسپٹل چاہیے، ہیلتھ فیسلٹی چاہیے. یہ ساری چیزیں تو آپ کے پاس ہیں. میں سر دیکھیں بلا مبالغہ نہیں میں یہ کرتا ہوں نا، نہیں وہاں پہ تو سرے سے ایسا کوئی تھا ہی نہیں. وہ اس لیے یہاں بھی یہ ایک متھ چل رہا ہے جی. یہاں پہ اس وقت تشریف لائے تھے، یہاں پہلا جو اہل سنت مبلغ پہنچا ہے، یہ یہاں جو ہے وہ ملا پشاوری کے نام سے مشہور ہے، ملا محمد حسین پشاوری. جی بالکل ہے ان کے حوالے سے. اور وہ تشریف لائے تھے یہاں پہ 1874 میں. ٹھیک ہے جی. ان کے بارے میں بھی یہی مت ہے کہ جی ان کو جو ہے چونکہ شاہ اسماعیل شہید نے کہا تھا کہ جی وہاں جا کے جو ہے یہ خدمت کرنی، وہ خدمت کرنی. میں عرض کرتا ہوں وہ زمانہ ملتا ہی نہیں ہے، وہ میچ ہی نہیں ہوتا، یہ میسیج جو ہے وہ ان تک کنوے ہوتا ہی نہیں ہے. میں دیکھو نا دل و جان سے جو ہے وہ میں جو آدھا مولوی ہوں نا، تو میرے دل میں جو ہے بڑا احترام ہے یعنی اس کے لیے جی ملا پشاوری کے لیے، لیکن وہ جڑتا نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جس طرح سے ایک یہ میرا اسپیشلائزیشن آپ کہیں نا، وہ تو 48 کی جنگ آزادی ہے، اس پہ میں نے 5 سال لگائے ہیں. اور سوائے بابر خان کے جو مجھے ملا نہیں، باقی سارے کمانڈروں سے میں انٹرویو کر چکا ہوں، مل چکا ہوں. میں آپ کی عمر میں تھا اس وقت، بالکل ینگ تھا. میں اپنے آپ کو آتش بپا کہتا تھا میں ہمیشہ. یعنی جس کے وہ پاؤں کے تلوے کے نیچے جو ہے آنکھ ہو تو وہ کتنا بے سکون رہتا ہے. تو بالکل یعنی میں وہ اپنا ٹارگٹ فکس یعنی وہ حاصل کیے بغیر میں چھوڑتا نہیں تھا. اس میں ایک واقعہ آپ کو میں بتاتا ہوں. کچھ تو ایسا ہوتا ہے نا یعنی تاریخ سے نہ جڑنے والی باتیں ہوتی ہیں. میں عرض کرتا ہوں یہاں پہ تین فورسز بنائے 1948 میں پاکستان سے. ایک تو سول انتظامیہ سنبھالنے کے لیے وہ آیا نا، وہ سردار عالم آیا نا، تو فوجوں نے بھیجا وہاں سے، فوجی کمانڈ کے لیے جو ہے وہ بریگیڈیئر اس کو جی اسلم کو بھیجا. وہ کرنل تھا اس وقت. جی اس کو بھیجا اسلم کو.
اب اسلم نے یہاں مقامی جو گلگت اسکاؤٹس تھے نا جی، ان کو 3 ونگ میں جو ہے وہ تقسیم کر دیا. ایک کو آئیبیکس فورس بنایا، کرنل احسان کو اس کا کمانڈر بنایا. دوسرے کو جو ہے وہ ایک اور فورس بنایا. اسکیمو فورس. جی نہیں، مارخور وہی ہے. ایک کے تو اسکیمو فورس بنایا، وہ شاہ خان کے کمانڈ میں. شاہ خان تو آپ جانتے ہیں نا، وہ حمزہ کے. جی حمزہ کے. اب اس کو اسکیمو فورس کیوں نام دیا؟ اندازہ کریں تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں نیچے 17 فٹ برف ہے. 17 فٹ برف. 27 اپریل کو جو ہے وہ یہ مجاہدین جو ہے وہ کراس کرتے ہیں جوسائی کو 17 فٹ کے اوپر. سمجھے نا جی. اور میں نے جب کرنل بریگیڈیئر اسلم سے میں نے پوچھا آپ بہادری کے حوالے سے آپ کس کو یاد کرتے ہیں، تو 1 سیکنڈ نہیں لگایا، انہوں نے کہا شاہ خان. دیکھیں نا جی، اس سے شاہ خان کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں ملتا ہے، لیکن یہ ایک میرٹ پر چیز ہے نا. اب اس میں کیا ہوا، اب وہاں پہ یعنی یہاں سے اسکیمو فورس نے جا کے جو ہے کرگل پہ قبضہ کیا. کرگل سے ہی تو ری انفورسمنٹ ہو رہا تھا نا. اسی لیے جو ہے اسکردو میں یہاں ماہر آباد میں جو لڑائی چل رہی تھی وہ سارے وہ بھاگ گئے، وہ ہندو فوج جو ہے وہ بھاگ گئے. اور پھر اس میں انہوں نے کرگل پہ قبضہ کرنے کے بعد فورس کو بھیجا جی آگے اس کو قبضہ کرنے کے لیے. یہ ہمباغ میں وہ ہے نا، وہ اس کو کیا کہتے ہیں ہیڈ کوارٹر کو؟ جی زانسکر. جی نہیں زانسکر نہیں جی، نہیں یہ دراز. جی دراز پہ قبضہ کرنے کے لیے بھیجا. تو اس میں ایک مولوی سپاہی بھی تھا، عبد المنان اس کا نام تھا. میں ان سے ملا نہیں ہوں، لیکن میں ان کے بارے میں جانتا بہت ہوں. جی نہیں بس عبد المنان جی وہ ایک اس زمانے میں تو نوجوان ہوگا نا، یہ ابھی فوت ہو گئے ہیں شاید. ہے جی کتاب لکھی نا، وہی تو میں اسی کتاب کا تعارف کرنے والا ہوں، اسی کتاب کا. پھر کیا ہوا جی، دیکھو نا طاقت کا توازن تھا ہی نہیں نا. آپ کے یہ ایک ریگولر ایک فورس تھا، یہ مجاہدین جو گلگت اسکاؤٹس کے ہیں، بالکل یعنی وہ ایک بے ترتیب فوج ہے. اور وہ جو ہے انڈیا ڈگروں کا تو جو ختم ہو چکا تھا یہ 27 اکتوبر سے. یہ تو اب انڈیا کے ساتھ لڑ رہے تھے، انڈیا کے ٹرینڈ اور مسلح فوج کے ساتھ. تو اس نے بریگیڈیئر اسلم نے پالیسی بنائی تھی کہ جی ابھی ان کو سنبھلنے سے پہلے جو ہے آپ نے ہر جگہ سرپرائز دینا ہے. یہ سرپرائز دے دے کے جو ہے یہ علاقہ آزاد کرایا ہے انہوں نے. یعنی بے خبری میں نا آپ نے یا تو ایمبوش لگانا ہے یا جو ہے بے خبری میں جو ہے وہ اپنے شبخون مارنا ہے. تو جب دراز پہ جا کے محاصرے میں لیا تو مولوی صاحب نے کہا حرام ہے، یہ شبخون مارنا حرام ہے، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ جی ان کو اطلاع دینی چاہیے. تو جناب آپ مولوی کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے جب فتویٰ دینے میں آتا ہے؟ تو پھر وہ کمانڈر نے کہا چلو جی اطلاع دے دو. تو ان کو اندر اطلاع بھیج دی کہ جی آپ لوگ محاصرے میں ہیں، ہتھیار ڈال دو. تو اندر سے جو ہے وہ گولیوں کی بوچھاڑ آنے لگی. پورا 1 مہینہ لگا ہے اس کو پھر ریکیپچر کرنے میں. اب ہوا یہ، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے. مجھے اس کتاب کا تو پتہ نہیں تھا، لیکن اتنا مجھے پتہ تھا کہ جی وہ شاہ خان کے زیر انڈر جو ہے وہ ایک سپاہی تھا. اس وقت مولوی منان صاحب ایک سپاہی تھے جی. وہ شاہ خان کے انڈر یعنی اس ونگ میں وہ ایک چھوٹا سا سپاہی تھا. اب سپاہی کے اوپر سیکشن وہ لانس نائک ہوتا ہے، پھر نائک ہوتا ہے، پھر حوالدار ہوتا ہے، پھر وہ ہوتا ہے پھر کمانڈر آتا ہے نا. اب یقین کیجئے اس کی کتاب چھپی شاہ خان صاحب کے وفات کے 2 ہفتے کے اندر. اس کی موت کا انتظار کرتا رہا وہ، یعنی وہ بالکل یعنی وہ میں دیکھو نا جی، میں اسی کا میرا فیلڈ آف اسپیشلائزیشن ہے وہ. یعنی میں بالکل جی میں نے کیا تو قرآن شریف کا ترجمہ بھی کیا ہے، لیکن میں اس کو فیلڈ آف انٹرسٹ کہتا ہوں. یہ میری دلچسپی کا فیلڈ، لیکن یہ تو میرا فیلڈ آف اسپیشلائزیشن ہے. آپ میں اس وقت لوگوں نے دیکھا ہوگا، میرے بھائی وغیرہ نے دیکھا ہے، میں جس محفل میں ہوتا تھا یہ مجاہدین جو ہے وہ بات ٹر شرٹ جو ہے وہ نہیں لگاتے تھے. وہ اس لیے کہ جی وہ اپنا صرف ایک سیکشن کا وہ جانتا تھا. میں ہر سیکشن کے بارے میں جانتا تھا، کیونکہ وہ میں نے تو ہر کسی کا انٹرویو کیا ہے، ہر جگہ میں نے جا کے دیکھی ہے، ہر واقعہ میں نے دیکھا ہے. تو پھر اس لیے بڑے محتاط طریقے سے لوگ بات کرتے تھے. اب یہ ایک سپاہی ہے جو اس نے کتاب لکھی ہے، پتہ نہیں اس نے اس کے اندر کتاب میرے پاس ہے جی، میں نے پڑھی نہیں ہے، جمع کرنے کا مجھے بہت شوق ہے، وہ پڑھی نہیں ہے وہ. اب میں جانتا یہ ہوں کہ جی اس میں یقیناً کوئی بات ایسی ہے.
میں پڑھوں گا تو میں اس بات کو پکڑ لوں گا کہ جی وہ صرف یہی ایک بات کرنے کے لیے جو ہے اس کی موت کا انتظار کرتا رہا. ایسا بھی ہوتا ہے بیٹا دیکھو، یعنی میں عرض کرتا ہوں نا، سید احمد شہید جی وہ بالکل اسلام کے ایک بہت بڑے فرزند تھے، یعنی وہ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حالات جو ہیں تاریخ کے حالات نا اس طرح سے جڑتے نہیں. اب مولانا پشاوری کو اس کے ساتھ جوڑتے تھے لوگ. میں اب اس فیلڈ میں جب آیا نا اس وقت وہ کہتے تھے کہ جی وہ شاہ اسماعیل شہید نے جو ہے وہ سید احمد شہید نے جو ہے ان کو کہا تھا کہ جا کے جو ہے ادھر تبلیغ کر لو. یعنی ان کا یعنی زمانے کا اتنا فاصلہ ہے کہ جی وہ جڑتا نہیں. اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب کوئی سوال کرنا چاہ رہے تھے؟ وہ سر. پوچھا تھا ایک تاریخ کی کتاب ہے جس پہ توجہ مرتب ہے، بلتستان کی تاریخ، شگرنامہ. جی شگرنامہ سے آپ کتنی چیزیں لیتے ہیں، اور شگرنامہ اور تاریخ جموں جو حجمت اللہ صاحب کی، ان میں کوئی مماثلت ہے یا ڈیٹا میں فرق ہے؟ کیا سمجھتے ہیں، یا ان کے دور میں بہت زیادہ فرق ہے؟ حشمت اللہ صاحب نے بلتستان کی تاریخ کے حوالے سے اس کے جو ذرائع جو ریفرنسز دیے ہیں نا ان میں ایک شکر نامے کا دیا جی، شکر نامہ، اور ایک مقالہ لکھا ہے مولوی سید محمد عباس، یہ جو ہم ملک الشعراء جو شرکا کے کہتے ہیں نا، جی وہ عباس، انہوں نے ایک مقالہ لکھ کے دیا ہے. تو ایک وہ، اور دوسرا جو ہے وہ ایک راجہ خرما جس نے وہ اس کو زوراور سنگھ کو جو ہے وہ اس کی دلالی کر کے یہاں لایا تھا نا، تو وہ اس نے اپنے اس سیاہ کارنامے کو جو ہے وہ سیاہ نامے کو جو اس کو لکھا ہے نا، تو وہ میرے خیال میں 4 چیزیں اس نے لکھی ہیں کہ یہاں کی تاریخ میں جو ان کو ملا ہے نا، بس یہی 4 چیزیں تھیں. ان میں سے ایک شکر نامہ ہے. اب شکر نامے کا میں آپ کو عرض کر لوں، یہ ہوتا ہے جی اصل میں آپ کو نا یعنی بڑے وائڈر پرسپیکٹیو میں اگر آپ کو تاریخ سمجھنا ہوگا نا تو پھر آپ کو یہ ساری چیزیں کام آ جاتی ہیں. اب ایک واقعہ بتایا ہوا ہے اس میں، علی شیر خان انچن کا اس کے فوراً بعد اس کا جو ولی عہد تھا نا وہ حکومت پر بیٹھا ہے، احمد خان اس کا نام ہے. ٹھیک ہے جی، احمد خان کے بعد ان کی وہ 2 سال کے اندر مر گیا. تو اس کے مرنے کے بعد اس کے فیملی میں جو ہے دعوے دار اتنے نکلے، وہ آپس کے جگہوں میں نا یہاں تک وہ پہنچا جی، وہ آدم خان جو ہے وہ شاہ جہاں کے پاس پہنچ گیا کہ جی مغل فوج لے کے یہاں آیا، اور اپنے بھائی جو ہے وہ عبدال خان کو جو ہے وہاں سے اس سے وہ حکومت سے الگ کر کے نا پھر یہاں سے چلا گیا ہے، پھر کبھی نہیں آیا ہے، وہ وہیں پہ رہا ہے آدم خان. جی والے کو بٹھا دیا جائے. تو میں آج آپ کو یہ کرتا ہوں، اب کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کا جی احمد خان کا بڑا بیٹا شاہ مراد، آخر میں شاہ مراد کی شادی ہوتی ہے آدم خان کی بیٹی سے، پھر وہ دونوں جو ہے ایک ہو جاتے ہیں نا. تو پھر اس کے بعد آدم خان کہتا ہے تم نے جب تک میں زندہ ہوں تب تک میرا خیال رکھنا ہے، میرے مرنے کے بعد تو ٹھیک ہے آزادی سے جو ہے حکومت کرنا. پھر اس کے بعد اب پورے بلتستان پہ اسی حکومت تھی نا، تو وہ شیگر ایک دفعہ جو ہے وہ کئی بار شیگر کے راجہ امام قلی خان کو اس نے سردار لشکر بنا کے یہاں سے گلگت بھیج دیا. گلگت میں بھی اس وقت ایک صورت حال تھی، آپ کو پتہ ہے دادی جواری کا؟ جی جی پتہ ہے نا؟ جی، دادی جواری جو ہے یہاں کی بہو ہاں جی، جو تیرا خان کی آخری یعنی کدو کی بہو تھی جو بعد میں جی وہی تو میں عرض کرتا ہوں نا، وہ جواہر خاتون اس کا نام ہے. جی جی، وہ علی محمد کی بیوی تھی نا، علی محمد کی بیوی تھی. علی محمد جوان مرگ ہو گیا تو یہیں پہ بیوہ بن کے جو ہے وہ کھرپوچوں میں رہ رہی تھی. تو بعد میں وہاں گلگت میں ایسا ہوتا ہے، تیرا خان کی جو ہے وہ اس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. وہ راجہ یاسین میں نا، یا راجہ یاسین میں وہ اس کا جو ہے ان کا سلسلہ ختم کر دیتا ہے جی. 2 آدمیوں کو، ان کے 2 راجاؤں کو جو ہے وہ مختلف اوقات میں دعوت دے کے لے جاتے ہیں، ایک یعنی شادی کے بہانے سے دلہا بنا کے لے جاتے ہیں، پھر وہیں پہ جو ہے وہ اس میں قید کرتے ہیں. پھر قید کرنے کے بعد جو ہے مار ڈالتے ہیں. ایک تو اس کا بھائی جی جواہر خاتون کا بھائی عباس تھا، اس کو لے جا کے وہاں مار ڈالا. پھر اس کا کوئی چچا بھی تھا، اس کو بھی مار ڈالا. تو وہاں سلسلہ ہی میل کا ختم ہو گیا نا. تو وہ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہاں سے آدم خان کی اجازت سے جو ہے جواہر خاتون کو لے جا کے وہاں
اس کی شادی کرا دی نگر کے فردوس خان سے. اب یہاں پہ سمجھنا ہے آپ نے, نگر کے فردوس خان سے شادی کرائی تو اس سے جو ہے ایک لڑکا ہو گیا, اس کا نام حبیب خان تھا. ٹھیک ہے جی. اب حبیب خان کے دور میں یہ خاتون ہی حکومت کرتی رہی, وہ اس لیے کہ یہ ٹرینڈ تھی نا, یہ اب اس نے ایک دور دیکھا ہے, ایک ایسی جگہ پہ اس کی تربیت ہو گئی ہے کہ جی وہ یعنی اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو یہ ترخان کی آخری حکمران ہے جی, یہ جواہر خاتون. اور میں کہاں کیا کہہ رہا تھا جی, ہاں تو اس میں ہاں اس کو ایک بار شگر کے امام قلی خان کو جو ہے وہ رئیس لشکر بنا کے بھیج دیا, سردار لشکر بنا کے بھیج دیا نا. آپ کو میں وہ اس کے بعد آپ کو میں وہ اسی کی یعنی یہ شگر نامے کی سلسلے میں عرض کر رہا ہوں. تو پھر ایک دفعہ تو بھیج دیا اس کو امام قلی خان کو, یہ چلا گیا وہاں. اس نے غنیم کو جو ہے وہ وعدہ کر کے نا کہ جی مجھے آپ پھر تکلیف نہیں دکھائیں گے, پھر آپ مجھے قید نہیں کریں گے. پھر اس نے ادھر مراد خان کو کہا کہ جی اس شرط پہ ہتھیار ڈال رہے ہیں, تو کہا ٹھیک ہے شرط منظور کر لو. اس نے شرط منظور کر لیا. ادھر لانے کے بعد مراد خان نے جو وعدہ خلافی کی, اس کو حراست میں رکھا, پھر وہاں اس کے پاس بھیج دیا, وہاں شاہجہان کے پاس بھیج دیا. دوسری بار جب اب یہیں پہ ہے وہ, دوسری بار جب اس نے دوبارہ وہاں پہ بغاوت ہو گئی تو امام قلی خان کو کہا آپ نے پھر گلی جانا ہے. اس نے کہا میں بالکل نہیں جاتا ہوں, پہلی بار جو ہے آپ نے مجھے خوار کر دیا ہے. تو پھر اس کے بعد ان دونوں کی اندرونی لڑائی ہوتی ہے. تو پھر وہ کہتا ہے, اب دیکھو نا, یہ شگر کا امام قلی خان اس کو شاموراب کو کہتا ہے تو وہاں لداخ کے قید خانے میں سڑا جا رہا تھا, وہ میرے اس بازو نے جو ہے تم کو وہاں سے نکال کے لایا تھا ادھر. یہ وہ اس میں شگر نامے میں ہے یہ. صحیح یوسف صاحب, کیونکہ پروگرام کا وقت بھی تقریباً ختم ہو رہا ہے. جو اپنے طاہر ربانی صاحب اور تقیہ خانزادہ صاحب ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں, دونوں سوال ایک ساتھ لے لیں گے سر بالکل تاکہ ایک ساتھ آپ جواب دیں تو ہم پروگرام کو کلوزنگ پر چلیں. سر السلام علیکم. سر چونکہ موضوع تاریخ ہے اس لیے بات سے بات نکلتی ہے. قاسم نسیم صاحب نے ایک سوال کیا تھا, وہ سوال باتوں باتوں میں تشنہ جواب رہ گیا ہے. وہ یوں کہ حشمت اللہ خان صاحب, الحاج حشمت اللہ خان صاحب نے یہاں کی تاریخ لکھی, اور غالباً ہمارا وہ پہلا تحریری ریکارڈ ہے ہماری تاریخ کے بارے میں. تو وہ جو کہا جاتا ہے کہ شعر کے شکار کے بارے میں, جب تک شعر خود لکھنا نہیں سیکھے گا کہانی وہی تسلیم کی جائے گی جو شکاری لکھ رہا ہے, کیونکہ وہ لکھنا جانتا ہے, شعر ابھی لکھنا نہیں سیکھ سکا. تو مولوی صاحب بڑے علم فاضل آدمی صحیح, لیکن تھے وہ دشمن کے اہلکار. یعنی ہمارے حساب سے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو وہ یہاں کے غاصب حکمران تھے. تو انہوں نے لکھا اور ایک بہت بڑا تحریری ریکارڈ چھوڑا. تو قاسم صاحب کے دوسرے سوال کو میں دہراؤں گا کہ آپ حوالے کے اعتبار سے جب اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس کتاب کے بیان کو آپ کتنا دیانتدارانہ سمجھتے ہیں, کتنا قابل بھروسہ سمجھتے ہیں اس تحریر کو. شکریہ سر. میرے خیال میں دوسرا بھی سوال لے لیں. جی جو جی تقی صاحب میرا بھی سوال یہ تھا, بولانی صاحب نے پوچھا کہ ایک ضمنی میں بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. اچھا ہمیں یہ بتایا جتنی تاریخ ہم نے سنا ہے کہ راجہ احمد شاہ صاحب کے ایک صاحبزادہ وہاں پہ سکھوں کے دور میں پنجاب میں جا کے بہت ہوئے لدھیانہ میں, تو اس کے قبر کے بارے میں کوئی مولوی صاحب نے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے؟ نہیں میں سمجھا نہیں جی. احمد شاہ کا کوئی بیٹا بتا رہے راجہ ہیں احمد جی شاہ جی صاحب کا کوئی بیٹا پنجاب گئے, وہاں پہ بہت ہو گئے, ان کی قبر کو لدھیانہ میں بہت نہیں, جس کو قتل کیا گیا. اچھا قتل کی قبرستان قبر کے بارے میں کوئی مولوی صاحب نے تاریخ جنوں میں کوئی ذکر کیا ہے یا آپ کو کوئی پتہ ہو اس کے بارے میں؟ اس کا مولوی صاحب کے حوالے سے تو میرے ذہن میں نہیں ہے کہ انہوں نے کس حد تک ذکر کیا ہے یا نہیں کیا ہے. لیکن ایک اور ہاں جی ہاں, لیکن ایک اور کتاب میں ذکر ہے, کسی انگریز نے لکھا ہے, اس میں یہ ساری تفصیل ہے. وہاں پہ دو کشمیریوں کو بھیجا ہے گلاب سنگھ نے, چونکہ گلاب سنگھ کو پتہ تھا کہ جی احمد شاہ کے جو ہیں وہاں انگریزوں کے ساتھ رابطے ہیں. وہاں وہ ایک پولیٹیکل ایجنسی تھی نا لدھیانہ میں, تو وہاں اس کا کیپٹن ویٹ جو ہے اس کا پولیٹیکل ایجنٹ تھا.
اس کے پاس اس کے آدمی جاتے تھے، تحفے تحائف لے کے جاتا تھا، خطوط لے کے جاتا تھا، اور ان سارے خطوط کو میں نے دریافت کیا نا، آپ کو شاید پتہ ہے جی یہ فورٹ ولیم میں ہوتا تھا جی. یہ اس وقت فورٹ ولیم جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہیڈ کوارٹر تھا نا. پھر اس کے بعد 1857 میں پورا ہندوستان ان کے قبضے میں آیا. اس کے باوجود بھی 1911 تک انہوں نے ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ فورٹ ولیم میں ہی رکھا ہے، یہاں دہلی نہیں لایا ہے انہوں نے. یہ جی 1911 میں لایا ہے وہاں سے فورٹ ولیم میں. تو فورٹ ولیم میں یہ سارا ریکارڈ موجود ہے. تو فورٹ ولیم سے انہوں نے ڈائریکٹ اب 1857 میں انہوں نے جب پورے ہندوستان پہ انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تو انگریز حکومت نے 2 اس میں تبدیلیاں کی. ایک تبدیلی تو یہ کی کہ جی ایسٹ انڈیا کمپنی کو فارغ کر دیا گورنمنٹ سے. اب ڈائریکٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ وہیں سے چلانے لگے. ایک پھر اس کے لیے جو ہے وزیر ہند کے نام سے جو ہے وہ ایک وہاں ایک وزارت کے عہدہ نکالا اور اس کے لیے اسپیشل ایک دفتر بنایا. اس دفتر کو جو ہے وہ انڈیا آفس کا نام دیا. اسی میں ایک انڈیا آفس لائبریری کا شعبہ قائم کر کے فورٹ ولیم میں جتنا کچھ ریکارڈ تھا وہ سب ادھر شفٹ کر دیے. تو میری معلومات میں 2018 میں گیا تھا جی 3 ہفتوں کے لیے. تو 2 چیزوں کی مجھے بڑی تلاش تھی. ایک تو وہ تھا وہ کو کیا تھا نام تھا جس کا مولوی طالب اصفہانی. طالب اصفہانی جو ہے وہ اکبر کے آخری دور میں وہ یہاں اسکردو میں 6 مہینے رہ کے اسکردو پر ایک جو ہے وہ انہوں نے رسالہ لکھ کے پیش کیا ہے حکومت ہند کو. اور اسی سے ابوالفضل نے اپنے کتاب میں جو ہے اسی سے مواد دیا ہے. ہم ابوالفضل کے پاس جو کچھ پڑھتے ہیں وہ ملا طالب اصفہانی نے یہیں 6 مہینے رہ کے جو ہے اسکردو میں لکھ کے اس میں اس نے کہا ہے جی کہ کمیت مردم روش مردم کمیت خزانہ اور راہ و رسم، وہ 3 چیزوں کا جو ہے اس پہ اسپیشلی اکبر نے کہا تھا ان 3 چیزوں کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے. تو وہ ساری چیزیں تو مجھے ایک تو اس کی تلاش تھی، وہ مجھے 2 دن میں نے صرف کیا، مجھے نہیں ملا جی. اور وہاں پہ سسٹم تو کیا بات ہے جی، یعنی وہ برٹش. اب میں نے سوچا میں نے تو انڈیا آفس لائبریری تلاش کرنا ہے جی، انڈیا آفس لائبریری. تو پھر صبح سویرے میں نے سوچا میں کہاں جا کے پوچھ لوں. سوچا کہ برٹش لائبریری جاتے ہیں وہیں سے پوچھ لیتے ہیں کہ جی تو پتہ ہوگا ان کو. میں برٹش لائبریری گیا، جس شام کو میں پہنچا نا تو اس کی صبح وہاں جا کے میں پوچھا میں نے کہ جی مجھے انڈیا آفس لائبریری جانا ہے. تو کہا جی اب انڈیا آفس لائبریری کا مواد جو ہے وہ یہیں پہ شفٹ ہو چکا ہے 3rd فلور پر. وہ اب اس کا نام ہے ساؤتھ ایشین اینڈ افریقن اسٹڈیز، اس کا نام ہے جی. تو میں اندھے کو کیا چاہیے 2 آنکھیں نا، میں پھٹ ادھر پہنچا. تو کہا پھر آپ کو ممبر شپ لینا پڑے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے، ممبر شپ وغیرہ لے لیا. پھر اس کے بعد میں نے اچھا بہت بڑا ہال، آپ کے کالج کا ہال، اس کو یوں بٹھا کے یوں یعنی لمبائی میں نہیں چوڑائی میں یوں بٹھا کے 3 ایسے ہال جوڑ دیں تو کتنا بنے گا، ایسا حال تھا جی. اور سارا جو ہے وہ بھرا ہوا ہے الماریوں سے، کتابوں سے بھرا ہوا ہے. بیچ میں جو ہے وہ مختلف حاصلوں پر جو ہے وہ کمپیوٹر رکھ کے وہاں پر کرسیاں میز وہ بڑے سیٹ کر کے رکھا ہوا ہے. میں حیران ہو گیا، اللہ اتنی بڑی لائبریری. اب آپ سنیں نا میری سادگی تھی، میں نے سوچا کتنی بڑی ہے لائبریری. میں نے سوچا تھا یہی لائبریری. اچھا تو پھر اس کے بعد میں جا کے جو ہے میں نے ادھر کاؤنٹر پہ میں نے وہ لکھ کے دیا مولا طالب اصفہانی اور یہ وغیرہ لینگویج جو ہے وہ پرشین. تو ایک خاتون میرے ساتھ آئی، کہا جی میرے ساتھ آ جائیں. تو وہاں پھر ایک جگہ پہ جو ہے وہ ایک کچھ الماریاں مجھے دکھائیں، یہ پرشین کی جتنا مواد ہے اس کا وہ ہے جی کیٹلاگ. جی وہ کیٹلاگ جسے میں نے لائبریری سمجھا تھا نا وہ صرف کیٹلاگ تھا. اچھا تو یہ نا جو آپ کے لائبریری میں جو مٹیریل ہے نا اس کا کیٹلاگ جو ہے وہ ان الماریوں میں صرف کیٹلاگ. اچھا میں حیران ہو گیا، 2 دن میں اس میں کیٹلاگ میں تلاش کرتا رہا کہ جی ملا طالب اصفہانی. تو اصفہانی کا نام تو تھا، طالب اصفہانی کے ہیں اور حوالوں سے کافی ذکر تھا. جناب قصے چہار درویش تک ہے، گل بکاولی تک ہے، یعنی کیا نہیں ہے، الف لیلا تک ہے جی وہاں پہ. اس میں سب کچھ ہے.
تو پھر 2 دن میں نے اس پہ صرف کر کے مجھے ان کیٹلاگس میں جو ہے وہ طالب اسفہانی والا معاملہ نہیں ملا. تو پھر میں نے سوچا یار بار بار تو نہیں آنا ہے, ابھی ایک بار پہنچا ہوں, خواہ ٹائم ضائع مت کرنا. تو پھر میں دوبارہ جا کے میں نے کہا یہ تو مین نہیں ملتا ہے, آپ جو ہے وہ کارسپونڈنس آف احمد شاہ دی کنگ آف لٹل تبت وتھ کیپٹن وید دی پولیٹیکل ایجنٹ آف لدھیانہ پولیٹیکل ایجنسی, میں نے کہا یہ ڈھونڈنا. خیر انہوں نے ڈھونڈا تو وہ 1 گھنٹے میں مل گیا, بالکل اسی ٹائٹل کے ساتھ تھا. وہ پھر میں لے کے آیا نا جی ادھر سے, وہ سارا مٹیریل لے کے آیا. میں نے ان کو بھی کاپی دی, میرے اس دوست کو بھی کاپی دی, اور میں نے اس سے اپنے اس کے لیے, اس کے بعد میرا یہ لاسٹ والا وہ ایڈیشن آیا ہے, تو اس میں بھی کافی مٹیریل میں نے اس میں ڈالا ہے. تو اس میں یہ ہے جی آپ کا جو لاسٹ جو احمد شاہ تھا نا, وہ بہت تیز ترار, بہت لائق آدمی تھا. 2 کام سے میں بڑا متاثر ہوں. ایک تو یہ ہے اس نے اس طرح کے فارن یعنی امور کے لیے نا ایک پٹھان کو یعنی وہ ہائر کیا ہوا تھا, نسیم خان اس کا نام تھا. اچھا یہاں سے 2 آدمیوں کو بھیجتا ہے جی وہ کیپٹن وید کے پاس. اس کے ایک خط کا میں آپ کو متن عرض کر رہا ہوں. اس خط میں لکھتا ہے کہ جی میں ملا جعفر اور نسیم خان کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں. کیپٹن وید کو لکھتا ہے تو آپ نے ملا جعفر کو جو ہے ویکسینیشن کس طرح سے کرنا یہ سکھا کے بھیج دینا. جی وہ اس وقت چیچک کا مسئلہ تھا نا وہ, تو ایک تو اس کو جو ہے ویکسینیشن کا کام آپ نے سکھانا ہے, سکھا کے بھیجنا ہے. دوسرا جو ہے سنا یہ ہے آپ کے پاس پوٹیٹو نامی کوئی چیز ہے جو ٹھنڈے علاقے میں اچھا فصل دیتا ہے. ہم یہاں اینٹی فیمن کے طور پہ جو ہے اس کو آزمانا چاہتے ہیں. اندازہ کرنا یہاں قحط کے توڑ کے لیے ہم اسے آزمانا چاہتے ہیں. تو یہ آپ نے اسے سیٹ بھیج دینا ہے. یہ 1836 کی بات ہے. 1836 سے پہلے آپ کے پاس بلتستان میں آلو نامی کوئی چیز تھی ہی نہیں. یہ 1836 میں جو ہے اس کو انٹروڈیوس کیا ہے. جی ٹی بی این کو بھی میرے خیال میں احمد شاہ نے 1834-35 میں دیوسائی میں 1836 میں کوئی ایسا جی ٹی بی این کو بھی نہیں 1835 میں آیا تھا وہ. جی 35 میں آیا تھا پہلا گورا. جی وہ جب آیا تھا نا, وہ جب آیا تھا تو اس وقت احمد شاہ یہ کولی پالس تک سے جو ہے وہ ڈاکو آتے تھے نا. یہ جی نہیں ابھی آج کل کولی پالس سے جو ہے وہ لوگ آتے ہیں یہاں مزدوری کرنے کے لیے. میرا اپنے پاس جو ہے ایک ٹیم کام کر رہی ہے کولی پالس سے ہی. اس زمانے میں کولی پالس سے جو ہے ڈاکو آتے تھے جی, وہ وہاں لوگوں کو جو کچھ ملے لوٹ مار کے لے جانے کے لیے. جی تو ان کے خلاف ایکشن لے رہا تھا احمد شاہ. تو احمد شاہ نے اس سائڈ پہ آدمی بٹھایا ہوا تھا, وہ چونکہ پروگرام تھا نا ان کا, تو آپ نے ادھر ٹھہرانا ہے. اب دوسری صبح ہوا احمد شاہ وہ جت وین آیا نا, تو احمد شاہ جو ہے وہ سروں کا 2 ڈھیر وہ 2 اس میں جو ہے وہ بنا کے نا ان کو گن رہے تھے, وہ ڈاکوؤں کے سر گن رہے تھے احمد شاہ. اور وہ لکھتا ہے نا وہاں سے آ کے پھر یہ ادھر سے آئی ہے. ہاں جی برگے سے آیا تھا نا. برگے کے نیچے سے جو ہے وہ یعنی وہ رینگتے ہوئے آ سکتے تھے جی. اس وقت وہ جو حصیل بنائے تھے نا, تو ادھر سے جو ہے نیچے سے رینگتے ہوئے احمد شاہ خود بھی رینگتے ہوئے ادھر سے نکلا ہے, اور وہ جتنے وین بھی جو ہے رینگتے ہوئے. جنگ کا شنا میں چنگوشی کا گیت ہے. اچھا اسی کا ہے. میرے خیال میں پروگرام اور بھی ہو چکا. جو اگر ربانی صاحب نے جو سوال کیا وہ پہلے میں نے بھی سوال کیا تھا, اس کتاب کی غیر جانبداریت پہ آپ کتنا مطمئن ہے, اس کو 2 لائنوں میں بتا دیں تو ہم تاکہ پروگرام کو لوز کریں. اچھا نہیں مجھے ذاتی طور پہ نا مولانا صاحب کی جانبداری کوئی چیز میں نے ایسی نہیں دیکھی. دیکھیں کچھ چیزیں نا یعنی ایسی ہوتی ہیں جی, آپ یعنی لکھنا چاہیں بھی تو یعنی آپ کسی کو بیعت چاہتے ہیں, آپ اس کا ذکر کہاں کرنا چاہتے ہیں, آپ کا ہاتھ آپ کا ساتھ نہیں دیتا ہے, سمجھے نا. یعنی وہ ذمہ داری ایسی ہوتی ہے کہ وہاں آپ یہ کام نہیں کر سکتے. وہ اس کا مثال ایسا ہوگا کہ جی ایک آدمی نے دیکھا ہے, قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے جگہ جگہ جو ہے شیطان کا نام آیا ہے, شیطان کی بجائے جو ہے اپنے باپ کا نام آنا چاہیے, تو اس نے ان جگہوں پہ اپنے باپ کا نام لکھا. تو کیا ہوا ہوگا آپ کے خیال میں؟ وہ شیطان پر تو لعنت بھیجنے کے لیے جگہ جگہ ذکر آیا ہوا ہے نا. تو اس طرح کا دیکھیں کہیں اگر آپ کا کوئی نہ چاہنے والا کوئی ہے, اس کی ہسٹری میں بڑا مقام ہے, تو آپ مجبور ہو جاتے ہیں اس کا ذکر کرنے کے لیے. آپ اس کے وہ چھپا نہیں سکتے. اور آپ بیعت چاہتے ہیں ایک آدمی کو
آپ اس کا جو ہے ذکر کرنا چاہتے ہیں. یعنی تاریخ ایسی چیز ہے جی. مغل حرم میں جو ہے وہ کتنی کنیزیں ہوں گی؟ ہزاروں میں ہوں گے نا. ایک اس کا انارکلی کا ذکر آتا ہے، باقی کسی کا ذکر نہیں آتا. تاریخ ایسی ہوتی ہے کہ جی اس کا اپنا ایک مزاج ہے، اسی مزاج پہ جو ہے آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے، لکھنے والے کو فالو کرنا پڑتا ہے. وہاں جو ہے وہ حدود و قیود جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں. ہم حشمت اللہ جو ہے وہ اس کے حق میں لکھنا چاہتا تو پھر بھی نہ لکھ سکا. میں جو بار بار ہماری نئی نسل سے جو ہے وہ ایک چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ مثلا ہمارے یہ جو کیا ہے جی اس کو کیا کہتے ہیں جی وہ 1840 پر دنیا سچ سن لینے والا، اس کو ایک خاص اصطلاح ہے. ہاں جی، اسٹیٹ سبجیکٹ رول. جی جی، یعنی اس پہ قوم نے تسلیم کیا ہے کہ جی یہ ڈگرے جو ہیں وہ آپ کے بڑے ہمدرد تھے، بس آپ کی ہمدردی پہ جو ہے ان کو راتوں کی نیند حرام تھی. ہاں جی، حالانکہ وہ سیدھا سادہ جو ہے وہ یعنی دیکھیں آپ جب ڈگروں نے یہاں پہ فتح کیا، قبضہ مستحکم ہو گیا، اس وقت صورتحال یہ تھی آپ کے یہاں پہ جہالت اور غربت کا دورہ تھا، اور ان کا قبضہ مستحکم ہو گیا 1852 کے لگ بھگ. ٹھیک ہے نا. تو یعنی بغاوت کے جو خطرات ٹل گئے تو اس کے بعد ان کو ایک ہی خطرہ تھا. خطرہ یہ تھا جی وہ پنجاب کے سکھوں سے یہ لوگ بہت ڈرتے تھے. دولت ان کے پاس ہے، عقل ان کے پاس ہے، تعلیم ان کے پاس ہے. اور پہلے بھی یہ سکھوں نے اٹھا کے جو ہے 1837 میں نا ایک بغاوت جو ہے وہ وہاں پہ ہو گئی تھی نا، وہ اسی سے ڈرتے تھے. اس لیے انہوں نے اس سے جی دیکھیں نا ابھی اس وقت اسکردو کی زمینیں فروخت کر کے جو ہے کتنا بڑا انقلاب آیا ہے. یعنی جنہوں نے جو ہے وہ کروڑ کا نام نہیں سنا ہوگا، ایسے لوگوں کے پاس کروڑوں روپے آئے ہوئے ہیں اس وقت. اس انقلاب نے آنا تھا جی. اگر یہ لوگ وہ سسٹم نہ بناتے تو اس وقت آپ کا ہوتا انقلاب. یہاں سکھوں نے آنا تھا اور سکھوں کے پاس دولت کی ریل بیل تھی، پیسے بہت تھے، انہوں نے آنا تھا اور وہ سارے سکھ جو ہیں ان کے مخالف ہیں. یہ ہندو ڈھوروں کے مخالف تھے جی، اور یہ یہاں انقلاب لا سکتے تھے. انہوں نے صرف اس راستے کو روکنے کے لیے نا وہ وہی کیا. اب اس کو ہم نے سوچا ہے کہ جی ہم نے یہ وی ہیو ٹیکن اٹ فار گرانٹیڈ کہ جی وہ ہمارے جو بڑے خوب سکھ کے حساب کو یعنی وہ ہمارے بڑے یعنی دوست تھے، وہ ہمارے ہمدرد تھے. ایسا بالکل نہیں تھا. وہ صرف سکھوں کو روکنے کے لیے، اس خطے کو ٹالنے کے لیے، اپنی حکومت کو دوام دینے کے لیے انہوں نے یہ رول دیا. جہاں تک کتاب کے کانٹینٹ کا ہے اس میں میرے خیال ان کا اپنا ایک جملہ ہم لے کے اسی کو کلوزنگ کی طرف لے کے جاتے ہیں. انہوں نے خود لکھا ہے کہ جب میں مختلف علاقوں میں گھوما پھرا اور سارا مواد جمع کیا اور جب لکھنے بیٹھا تو اس میں تضادات بھی تھے، اس میں ریپیٹیشنز بھی تھی، بہت ساری چیزیں تھیں. میں نے بہت اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے احتیاط سے کام لیا ہے. پھر بھی کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو آئندہ آنے والے محققین کو چھوڑتا ہوں وہ اس کو کریکٹ کر کے اس سلسلے میں آگے بڑھائے. اور میرے خیال میں تحقیق میں ہوتا بھی ایسا ہی ہے. جو بھی بندہ کوئی کام کرتا ہے وہ حد آخر یقیناً نہیں ہوتا، اس میں اصلاح کی گنجائش، اس میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. تو یہ جو ہمارے محققین جس طرح ابھی یوسف صاحب نے خود بھی فرمایا کہ انہوں نے کریکشن کر کے چیزیں آگے دی ہیں تاریخ مدرسہ میں. ابھی ہمارے یونیورسٹیز میں پڑھنے والے جو مختلف ریسرچ تحقیق میں ہے وہ اس تحقیق کو آگے بڑھائیں گے. اس نے یہ الفاظ بالکل اس نے خود بتایا کہ جی میں آئندہ کے مورخین پہ سکتا ہوں. جی جی اس طرح سے جی تو کسی نے اس کی شرح نہیں لکھی ابھی تک، شرح تاریخ جمہوریہ. تو بہرحال جی ہم یوسف صاحب کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے وقت دیا، اور اس محفل کے منتظمین کمشنر صاحب کا اور ماہرہ کا کہ انہوں نے اس خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا. آئندہ جو بدھ کو پروگرام ہوگا وہ ایک مشہور ناول ہے ویجیٹیرین، جس کو لٹریچر کے حساب سے 2024 کا